الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ ہمارا درس الحمدللہ ترتیب وار 14واں پارہ سورہ نحل کی پہلی آیت تک پہنچا تھا۔ آیت نمبر 2 سے آج ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر فرشتوں کو اپنے حکم سے روح یعنی وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے کہ تم ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ سے ڈرو۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ ان کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ ملائکہ ذکر فرمایا گیا، اور روح سے مراد وحی ہے۔ وحی کو روح اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح روح کے ذریعے جسم زندہ ہوتا ہے اور روح نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح وحی کے ذریعے دل زندہ ہوتا ہے اور اسی سے ابدی سعادت کا پتہ چلتا ہے، اور جو دل وحی سے دور ہو جائے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ملائکہ سے حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ آنے والے وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ پاک کے حکم سے وحی کی حفاظت پر مامور ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے جن بندوں کو نبوت، رسالت اور مخلوق کی طرف وحی کی تبلیغ کے لیے منتخب فرما لیا ہے، ان پر وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو میرا انکار کرنے اور عبادت کے لائق ہونے میں بتوں کو میرا شریک ٹھہرانے پر میرے قہر و غضب سے ڈرائیں۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت اور اپنے معبود ہونے پر بطور دلیل ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں پیدا کرنے پر اللہ پاک کے سوا اور کوئی قادر نہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے، باطل اور بیکار نہیں بنایا، اور وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں یکتا ہے، انہیں عدم سے وجود میں لانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی انہیں پیدا کرنے پر کسی نے اللہ پاک کی مدد کی ہے، تو اللہ پاک کا شریک کہاں سے آ گیا؟ اے لوگو، تمہارا رب تمہارے شرک اور تمہارے اس دعوے کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں اس سے بلند و بالا ہے، اور اس کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی اس کا مثل، شریک یا مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر ایک اور دلیل ذکر فرمائی کہ اللہ پاک نے انسان کو پانی کی بوند سے پیدا کیا جس میں نہ حس ہے نہ حرکت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناپاک قطرے سے عجیب و غریب مخلوق بنا دی۔ ماں کے پیٹ میں اس قطرے کو مختلف شکلوں میں ڈھالتا رہا، پھر اس کی تخلیق پوری کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اسے دنیا کی روشنی میں لے کر آیا، اسے غذا اور رزق دیا اور اس کی پرورش کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو گیا تو اس نے اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان بتوں کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گیا جو اسے نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہ کہنے لگا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے ایسا جو ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گل چکی ہوں، جبکہ وہ اس ہستی کو بھول گیا جس نے اسے گندے قطرے سے ایسی حسین شکل عطا کی تھی۔ یہ آیت ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو انکار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی اٹھا لایا
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ پاک اس ہڈی کو زندگی دے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نہایت نفیس جواب دیا گیا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ عضو اور شکل رکھتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پانی کے ایک چھوٹے سے بے حس و حرکت قطرے سے تجھ جیسا جھگڑالو انسان پیدا کر دیتا ہے، یہ دیکھ کر بھی تو اس کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا۔ حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ابی بن خلف کا رد ہے اور ہر اس شخص کا بھی رد ہے جو ابی ابن خلف کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہے اور اس کے جیسی سوچ رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی چند آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن سے انسان اپنی تمام ضروریات میں نفع اٹھاتے ہیں۔ اور چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا اور لباس ہے، کیونکہ ان سے بدن انسانی تقویت اور حفاظت حاصل کرتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان جانوروں کا ذکر کیا گیا جن سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اونٹ، گائے اور بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو اور تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ ناظرین کرام، فرمایا گیا کہ جب تم ان جانوروں کو شام کے وقت چراگاہوں سے واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو تو اس وقت ان جانوروں کی کثرت اور بناوٹ دیکھ کر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت، وجاہت اور مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں صبح کسی کے گھر سے کوئی بڑی اعلیٰ درجے کی گاڑی نکلے اور شام کو واپس آئے تو لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر مزید اللہ پاک اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وہ جانور تمہارا سامان اور سفر کے دوران کام آنے والے آلات اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ نفع دینے والی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جانوروں پر سواری کرنا اور ان پر سامان لادنا جائز ہے، البتہ جتنی ان میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت ہو اسی حساب سے ان پر سامان لادا جائے۔ کثیر احادیث میں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے، ان کے لیے آسانی کرنے اور ان کے دانہ پانی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سرسبزی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائیں، اور جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے ہٹ کر الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کچھ کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ پیٹ سے مل گئی تھی، یعنی وہ بڑا کمزور ہو گیا تھا، تو ارشاد فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی طرح سوار ہوا کرو اور انہیں اچھی طرح کھلایا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے چہرے پر مارنے
اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ کو داغا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسے داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت مسیب بن دارم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شتربان یعنی اونٹ کے مالک کو مارا اور اس سے فرمایا تم نے اپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان کیوں لادا ہوا ہے، یعنی اس پر غضب فرمایا اور اس کو سزا دی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر، یہ گدھے، یہ سب سواریاں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور ان میں تمہارے لیے سواری اور دیگر جو بھی فوائد ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا اور خچر وغیرہ جانوروں کا مالک بنا دینا، انہیں ہمارے لیے نرم کر دینا، ان جانوروں کو اپنا تابع کرنا اور ان سے نفع اٹھانا ہمارے لیے مباح کر دینا اللہ پاک کے ہم پر رحمت ہے۔ مزید پھر ایک بڑی ہی عجیب اور کمال کی جو بات آخر میں فرمائی اس آیت کے، اس پر کوئی غور کرے تو اگر وہ غیر مسلم بھی ہے تو مسلمان ہو جائے۔ وہ ذرا توجہ سے اس بات کو سنے کہ خالق کائنات نے جو بات فرمائی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جانوروں کی جو اقسام تمہارے سامنے بیان کی گئیں ان کے علاوہ ابھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ پاک بنائے گا جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے فائدے، راحت و آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں، اور وہ اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھیں۔ اب اگر اس وقت ان کا ذکر کیا جاتا، ایئر کنڈیشن کا، ہوائی جہاز کا، ریلوے کا، گاڑیوں کا، تو شاید کئی لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہوتی کہ یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ہر آنے والے شخص کے لیے قیامت تک ذکر تمام سواریوں کو گویا اس میں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بہت ساری چیزیں بنائے گا، جیسے کہ بحری جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز اور اس طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات، اور ابھی آئندہ زمانے میں نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوگا، لیکن جو بھی ایجاد ہوگا وہ اس آیت میں آ گیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے، اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ ناظرین کرام، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے رسول بھیج کر اور کتابیں اتار کر سیدھے راستے کو بیان کرنا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، یہ اس کا فضل اور احسان ہے، لہٰذا جو ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ پاک تک پہنچانے والا ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان راستوں میں کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، یعنی کچھ راستے ایسے بھی ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹ کر ہیں، اور ان پر چلنے والا منزل مقصود تک یعنی جنت تک نہیں پہنچ سکتا، خدا کی رضا کو نہیں پا سکتا۔ کفر اور گمراہی کی تمام راہیں جیسے یہودیت، عیسائیت، مجوسیت وغیرہ، یوں ہی اپنی خواہشات سے نئے نئے مسلک بنانے والے سب اس میں داخل ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قصد السبیل سے مراد دین اسلام اور اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم، حسن اعتقاد اور اچھے اعمال پر استقامت عطا فرمائے، اور کفر، گمراہی اور بد مذہبی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگر وہ چاہتا تو سارے سیدھے رستے پر چلتے، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ اللہ پاک ازل سے یہ بات جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کے لائق ہیں، لہٰذا سب کو ہدایت نصیب نہ ہوگی۔
اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو۔ اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے اپنے ان احسانات کا ذکر فرمایا جو خاص انسانوں پر فرمائے، اور یہاں پر اب ان نعمتوں کو بیان فرماتا ہے جو صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام حیوانات کے لیے بھی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ پاک نے آسمان سے پانی اتارا جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی سے نباتات اگتی ہیں جن سے تمام جانور نفع اٹھاتے ہیں، اور پھر ان آیتوں میں پھلوں کا بھی ذکر کیا، 4 قسم کی اجناس کا صراحتاً ذکر فرمایا، کھیتی کا ذکر فرمایا، زیتون کا ذکر فرمایا، کھجور کا ذکر فرمایا، انگور کا ذکر فرمایا۔ کھیتی اس سے مراد وہ دانہ ہے جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے، جیسے گندم، جو اور ان جیسی دوسری چیزیں، کیونکہ ان سے بدن انسانی طاقت پاتا ہے۔ پھر زیتون یہ سالن اور تیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ پھل بھی برکت والا ہے۔ اور پھر کھجور، اس میں بھی غذائیت ہے اور یہ میوہ ہے۔ اسی طرح انگور، یہ بھی غذائیت اور میوہ ہونے میں کھجور کی طرح ہے۔ اس کے بعد پھر ومن کل الثمرات فرما کر تمام پھلوں کا اجمالی طور پر جو ہے وہ ذکر کر دیا، تاکہ لوگ اللہ پاک کی عظیم قدرت اور مخلوق پر اس کے انعامات سے آگاہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی پانی نازل کرنے اور اس سے طرح طرح کی اجناس پیدا کرنے میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے کمال علم، قدرت، حکمت اور صرف اسی کے معبود ہونے پر دلالت کرنے والی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جو اس کی صنعتوں میں غور و فکر کر کے ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو عالم سفلی یعنی زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور اس آیت میں ان نعمتوں کا بیان فرمایا جو عالم علوی یعنی بادلوں، آسمانوں اور ان میں موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور یہ سب نعمتیں کائنات کے نظام کی تکمیل اور عالم کے نفع کے لیے ہے۔ تو ان چیزوں کا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی نہیں بلکہ نشانیاں ہیں۔ نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں کہ جو لوگ صحیح اور سلیم عقل رکھتے ہیں اور ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہی اپنے اختیار سے ہر کام کرنے والا ہے، اور تمام مخلوق اسی کی قدرت کے ماتحت ہے۔ اس آیت سے مزید یہ بھی پتہ چلا کہ ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے، لیکن اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے صحیح عقل کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک وہی عقل اچھی ہے جو اللہ پاک کو پہچانے، جبکہ جو عقل اس کی معرفت تک نہ پہنچائے وہ بے عقلی ہے، چاہے کتنی ذہانت بظاہر دکھتی ہو لیکن وہ بے عقلی ہے۔ اسی طرح علم طب، علم ریاضی، علم فلکیات وغیرہ بہت عمدہ اور اعلیٰ علوم ہے کہ ان سے بھی اللہ پاک کی معرفت میں مدد ملتی ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں مزید آیت نمبر 13 سے اپنا درس آگے بڑھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔